آپ معاویہ کی وکالت کرتے ہو، حالانکہ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابی عمار ابن یاسر اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اب بولو کا فیعۃ الباغیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمار تو حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے تھے، اور انہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ وہاں قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو معلوم ہوا کہ معاویہ باغی تھے۔ یہ بڑا اعتراض ہے، یہ محمد علی انجینئر اسے بڑا اچھالتا ہے۔ وہ آگے روایت کا ایک حصہ ہے کہ تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائے، وہ بھی وہ نبی پاک کے ذمہ لگا دیتے اس حصے کو بھی، حالانکہ وہ اور موقع کا ہے، لیکن وہ اس طرح لوگوں کو، نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سنیں کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عمار کے متعلق کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس پر جرح موجود ہے۔ اگر کسی کو جرح چاہیے تو میرے ساتھ رابطہ کرے، میں راوی بھی بتاؤں کہ یہ راوی ہے اور اس پر یہ جرح ہے۔ ایک جرح بتا دیتا ہوں اس کے ایک راوی پر محدثین نے کی کہ وہ راوی جب مرنے لگا تو اس سے کسی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، تو کہتا ہے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے حضرت علی کی فضیلت میں 70 حدیثیں گھڑی ہیں، وہ اس حدیث کا بھی راوی، خبر واحد ہے، پھر اس پر جرح ہے، راوی اس کا کذاب ہے۔ یہ اس روایت کا حال ہے۔ کسی کو شک ہو تو بعد میں مجھ سے رابطہ کر کے راویوں کے متعلق پوچھے۔ اگر مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا تو ہمارے محترم دوست پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے سیدنا معاویہ پر 100 اعتراضات کا جائزہ، اسے اٹھائے پڑھے، پوری جرح اس میں نقل ہو گئی، چاروں راویوں پہ انہوں نے جرح کر۔ یہ تو اس حدیث کا حال ہے۔ اب میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، کوئی جرح نہیں ہے۔ نبی پاک کے نواسے حضرت حسن مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، بچے چھوٹے، میرے نبی نے اٹھایا، میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بھائی بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے ذرا، بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کون سی جماعتیں؟ بولو، زور سے بولو یار، کون سی جماعتیں؟ وہ کون سی جماعتیں تھیں؟ ایک حضرت علی کی جماعت اور ایک حضرت معاویہ کی جماعت۔ ان دونوں کے درمیان صلح کا باعث کون بنا؟ تو میرے نبی نے ایک گروہ کو باغی کہا، ایک کو عظیم کہا؟ نہیں، میرے نبی نے دونوں گروہوں کے متعلق کہا بین فئتین عظیمتین۔ وہ دونوں گروہ کیا ہوں گے؟ عظیم ہوں گے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمار شہید ہو گئے تھے، شہید ہو گئے، اس حدیث کے تحت واضح ہو گیا کہ معاویہ باغی ہے، اس کے بعد صحابہ کو معاویہ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کسی نے چھوڑا؟ کسی صحابی نے ساتھ چھوڑا کہ بھائی آپ تو باغی ہیں، اب تو ظاہر ہو گیا ہے؟ کسی صحابی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر میری چوتھی دلیل یہ ہے
باغی کے ساتھ حضرت علی نے سلو کیوں کی؟ آدھا علاقہ تیرا، آدھا باغی سے سلو کی۔ پھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے خلافت تھیلی میں رکھ کر، تھالی میں رکھ کر ایک باغی کے سپرد کیوں کی؟ چلو یار چھوڑو، میں قرآن کا طالب علم، قرآن پیش کر سورۃ حجرات آیت نمبر غالباً 8 یا 9 ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان سلو کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرے، بغاوت پہ آمادہ ہو، تو سب مل کر اس کے خلاف جہاد کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ اگر بغاوت سے باز نہیں آتے تو سارے مل کر اس کے خلاف کیا کرو؟ حضرت معاویہ کی جماعت اگر باغی ہوتی تو سارے صحابہ کو قرآن کی اس آیت کے تحت معاویہ سے جہاد کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دوسرے سوال کا جواب بھی دیں۔ نبی پاک نے کہا تھا معاویہ تیرے خون سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری اولاد میرے نواسے کو قتل کرے گی، اسی لیے معاویہ نے بہت دیر تک شادی بھی نہیں کی۔ دیکھیں، کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ یزید معاویہ کے کاندھے پہ تھا۔ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے سے معاویہ گزرے، میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار، جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار۔ یہ گزرے حضرت معاویہ کاندھے پہ اٹھا کے نبی پاک کے سامنے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یزید نبی پاک کے انتقال کے 11 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ کتنے سال بعد؟ اس کی پیدائش ہے 22 ہجری اس کی پیدائش ہے۔ جڑا بچہ حالے جمیا نہیں اس نو معاویہ دے موڈے تے چڑھایا، گلی تو گزارے، حدیث کا جی لوگوں کے سامنے آئی، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، نبی پاک نے کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں تمہیں ایک پائے کی بات بتا دیتا ہوں یار، ایسی بات بتاتا ہوں، میں نے کہا نا میرے مخاطب صرف اہل سنت ہے، کوئی اور میرا مخاطب نہیں، صرف اہل سنت سے میری بات۔ ملا علی قاری نے لکھا الموضوعات الکبریٰ میں، اور علامہ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں۔ ملا علی قاری نے لکھا کل روایت کرو مانا فی ذم معاویہ و بنی امیہ و یزید، ہر وہ روایت جس میں معاویہ کی برائی ہو، بنو امیہ کی برائی ہو، یزید کی برائی ہو، وہ روایت موضوع کیا ہوگی؟ کھڑی ہو۔ علامہ نے کثیر لایا اقام اورد ابن عساکر فی ذم یزید، ابن عساکر بہت سی باتیں یزید کی برائی میں لے کے آیا ہے، ان میں ایک بات